الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ معزز علماء اکرام، ذمہ داران مسجد، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کی باتیں سننے اور کہنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اور اللہ کا شکر ہے اس کے لیے تھوڑا وقت نکالنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ زندگی میں بہت ساری چیزوں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں اور بہت وقت دیتے بھی ہیں، مگر آج بچوں کو سننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آج کے حالات، اس پر کچھ باتیں سننے کے لیے اللہ نے ہمیں وقت دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کیجیے۔ سبھی لوگ یہ وقت بھی نہیں دے سکتے، نہیں ہے وقت لوگوں کے پاس۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھی ہے، ترجمہ آیت کریمہ کا اردو میں یہ ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا، جما کے رکھے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے، اس دنیا میں اللہ ثابت قدم رکھے گا، اس کا معنی کیا ہے؟ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو، مسلمان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر نبی نے بیان کی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کے بارے میں کہا۔ راوی حدیث براء ابن عازب رضی اللہ عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دنیا میں ثابت قدم رکھنے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر جب آدمی کو رکھا جائے گا، اس وقت اس زندگی میں اللہ اسے ثابت قدم رکھے گا۔ قبر میں یاد رکھو، کچھ ایسے حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، ہر ایک پر آئیں گے، مسلمان پر بھی آئیں گے اور غیر پر بھی آئیں گے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، سب پر آئیں گے۔ ان حالتوں میں بچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی چاہنا، یہ نبیوں کا کام ہے۔ دیکھو، دو پیغمبروں نے دعا مانگا ہے، دو پیغمبر، ایک نہیں، دو پیغمبروں کی دعا ہے، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دونوں نے دعا میں کیا لفظ استعمال کیا؟ جی سلام، اللہ تیری سلامتی ہو میرے اوپر، یوم ولدت وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ کب کب سلامتی چاہیے؟ تین موقعوں پر، بڑے نازک موقع ہیں یہ۔ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، اس زندگی سے اس زندگی میں آیا میں، ایک الگ زندگی ہے۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، سبحان اللہ، جس دن میں یہ دنیا چھوڑ کر اس دنیا میں جاؤں گا، ایک نئی دنیا، جس دن میں مروں گا اس دن بھی اے اللہ مجھے سلامتی چاہیے، ایک نئی زندگی، ایک نیا سب کچھ میں دیکھوں گا قبر کے اندر، اس وقت مجھے سلامتی چاہیے۔ کون مانگ رہے ہیں دعا؟ یہ
کون مانگ رہے ہیں دعا؟ یہ قرآن مجید میں 2 نبیوں کے ساتھ یہ دعا ہے. اور وہ یوم ابعث حیا، جس دن مجھے واپس قیامت کے روز اٹھایا جائے گا قبر سے، وہ بھی بڑا پریشانی والا دن ہے. اس دن بھی اللہ مجھے تیری سلامتی چاہیے. اس میں سے ایک وقت ایسا ہے بھائی، ہم سب انشاءاللہ اس سے گزریں گے، ہم سب گزریں گے، اور وہ وقت ہے قبر. قبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنانے کے بعد صحابہ کرام سے کہا فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنْ يُسْأَلْ. کیا لفظ ہے نبی کا؟ اللہ کے رسول کا لفظ کیا ہے؟ یہ جو جن کو ہم نے دفن کر دیا ہے اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ اس سے اب پوچھا جائے گا. فَإِنَّهُ الْآنْ يُسْأَلْ، اس سے سوال کیا جائے گا، اس لیے اس کے لیے دعا کرو. وہ حالات ایسے ہیں، وہ حالات اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کو ثابت قدم رکھے گا. اس آیت کا معنی ہوا ہے. اور سوالات کیا ہوں گے آپ میں کا ہر آدمی جانتا ہے. سوالات کیا ہوں گے آپ میں کا ہر آدمی جانتا ہے. میں کئی دفعہ یہ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، اس حدیث کی شرح کئی جگہ پر میں کیا ہوں. ابھی ایک ٹی وی کا نام لیا گیا، اس سے پہلے ہندوستان میں ایک ٹی وی چلتی تھی مسلمانوں کی، بامبے سے چلتی تھی. جی بامبے سے چلتی تھی. وہاں پر بھی اس حدیث پر اور اس عقید یوم آخرت پر 30 پر 4 ایپیسوڈ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں آلریڈی. یہ حدیث اتنی بڑی ہے اور اس میں اتنا معنی پایا جاتا ہے. مجھے میرا عنوان اس میں نکالنا ہے، اور وہ سیرت رسول ہے. کیا عنوان؟ سیرت رسول ہے. سوال کیا ہوگا ہمارے سے مرنے کے بعد؟ بچوں سے پوچھتے ہیں قبر میں کیا سوال ہوگا؟ جی قبر میں کیا سوال ہوگا؟ پہلا سوال بولو نا، ڈائریکٹلی بیچ میں کیوں جاتے ہیں؟ جی مر ربک. سیکنڈ کیا ہوگا؟ ما دینک. جزاک اللہ خیر. تیسرا سوال کیا ہوگا؟ من نبیک. من نبیک. یہ حدیث میں ایسا بھی ہے، تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ الذی بعث فیکم، جو تمہارے بیچ میں نبی بنا کر بھیجا گیا. سبحان اللہ. 3 سوالات تو ہیں. رب کون ہے، دین کیا ہے، اور اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ رسول اللہ کون ہے، تمہارے نبی کون ہیں. سبحان اللہ. کیوں نبی کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے؟ کیوں سیرت رسول ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے؟ کیونکہ یہ قبر میں پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. یہ پوچھا جائے گا، یہ سوال ہے ہمارا. اس سوال کا جواب اگر دینا ہے قبر کے اندر، یاد رکھو سب کو جواب معلوم ہے نا. تیرا رب کون ہے؟ جواب کیا ہے؟ اللہ ہے. تیرا دین کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ اسلام ہے. تیرے نبی کون ہیں؟ جواب کیا ہے؟ ٹھیک ہے. مگر یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کون دے گا جواب؟ یہ قبر میں یہ جواب دے گا کون؟ سب کو معلوم ہے جواب. یہ اچھے سے ذہن میں بٹھاؤ، اچھے سے ذہن میں. جس نے اللہ کے بارے میں علم حاصل کیا کہ میرا اللہ کون ہے، جی اس کی طاقت کیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اللہ کے بارے میں علم حاصل کیا اور زندگی پوری ایک اللہ کی عبادت کیا، کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا میرا رب اللہ ہے. اللہ اکبر. وہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے. وہ ایک سوال نہیں ہے. وہ آپ نے اگر زندگی توحید پر گزاری ہے تو وہ آنسر آئے گا میرا رب اللہ ہے، ورنہ وہ آنسر نہیں آئے گا. ورنہ وہ آنسر نہیں آئے گا. جی ہاں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے بال پین پہ لکھتے ہیں، انک پین پہ بھی نہیں. کون سے؟ بال پین پہ لا الہ الا اللہ لکھ کر، باقاعدہ ایک کتاب تکیے کی طرح رکھ کر، کفن میں لپیٹ کر، پھر یہاں عبیر ڈال کر اس پر لا الہ الا اللہ لکھ کر سارا بندوبست کاپی مارنے کا کر کے اس کو دفناتے ہیں. جی نہیں یاد آئے گا، نہیں یاد آئے گا. قبر میں اگر یاد آنا ہے تو ہماری زندگی توحید پر گزرے. بیماری کتنی بھی سخت ہو، لوگ کہیں فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ،
نہیں جائیں گے۔ یہ توحید، اگر توحید کا عنوان ہے تو میں اسی پر پوری بات کرتا ہوں، عنوان توحید کا نہیں ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ ذرا اپنے آپ میں ٹٹولو میرے بھائی، دین معلوم رہا تو جواب آئے گا۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس کلمے کی 7 شرطیں ہیں، کتنی؟ بولو نا۔ وضو ایک شرط ہے نماز کی، بغیر وضو کے نماز ہوتی ہے؟ بغیر وضو کے نماز ہوتی ہے؟ اس کلمے کی 7 شرطیں ہیں، بغیر شرطوں کی یہ کلمہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا آسان ہے، 7 شرطوں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی شرطیں؟ 7 شرطیں ہیں، تب جا کر یہ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ہوگا۔ سبحان اللہ، اتنا وزنی ہوگا، قیامت کے روز 90 پر 9 رجسٹر نام اعمال کے ایک ترازو کے پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا، پورے وہ اوپر ہو جائیں گے، وہ ہلکے ہو جائیں گے اور یہ ایک کلمہ وزنی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، جی کرنا ہے، علم حاصل کرو، دین کے بارے میں علم حاصل کرو۔ نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ نماز کی شرطیں کتنی ہیں بھائی؟ میرے سوال کا جواب دیجئے، نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ خبر میں سوال ہے میرے بھائی، میں کوئی تمہیں آسمان کی اڑنے والی باتیں نہیں کر رہا ہوں، مریں گے تو سوال ہوگا یہ تیرا دین کیا ہے؟ دین معلوم رہے، اس پر زندگی گزاریں گے تو جواب آئے گا۔ تو میں آپ کو بیسک پوچھ رہا ہوں، نماز کی شرط کیا ہے؟ کتنی شرطیں ہیں نماز کی؟ ارے بولو مت، خالی نمبر بولو کافی ہے، 10 11 12 13 14 15 کچھ تو بولو۔ نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ بیسک نالج ہے یہ، خبر میں پوچھا جانے والا نالج ہے یہ، بولو بھائی۔ نماز کی شرطیں کتنی؟ میں نے ایک بتائی، وضو، 9 شرطیں ہیں، کتنی ہیں؟ 9 شرطیں ہیں، 9 شرطیں، 14 ارکان، 8 واجبات، اس کے علاوہ مستحبات، یہ ملتے ہیں تو نماز بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دین کیا ہے؟ علم حاصل کرو، ساری زندگی بھر اس کے مطابق گزارو، مرو گے تو جب سوال پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے، بے ساختہ زبان سے نکلے گا میرا دین کیا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، وعدہ کرو میرے سے، کریں گے انشاءاللہ۔ میں فضیلت الشیخ آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، چھوٹا یہ جو علم ہے یہاں کے میرے بھائیوں کو وہ سکھا دیجئے۔ ہر بھائی کو میرے نماز کی 9 شرطیں معلوم رہیں، 14 ارکان معلوم رہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی 7 شرطیں معلوم رہیں، بیسک نالج، مرے گا تو اسے کام آئے گا یہ انشاءاللہ، ہر بھائی کو معلوم ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور میری ذمہ داروں سے عاجزی کے ساتھ درخواست ہے، آپ یہ چیزیں بنا کے لوگوں میں بانٹیے انشاءاللہ، اس کے پامفلیٹ بنا کے بانٹیے تاکہ یہ چیز انسانوں کو کام آئے، بار بار سمجھائیے۔ کتنی؟ 2 سوالات۔ تیسرا سوال، تیرے نبی کون ہیں؟ کیا سوال ہے؟ کیا سوال ہے؟ ہمارے رسول کو اگر کوئی بول دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کچھ بول دیا، خون کھول جاتا ہے ہمارا۔ کیا ہوتا ہے؟ کھولتا نہیں کھولتا؟ خون کھول جاتا ہے، اندر سے اتنا غصہ آتا ہے کہ جان دے دوں، اس نے میرے رسول اللہ پر انگلی اٹھائی ہے۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، رہ کر الگ الگ جگہ سے وہ کبھی بولتا ہے، کبھی وہ بولتی ہے، کبھی وہ بولتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ہو رہا نہیں ہو رہا بھائی؟ بولو نا۔ ہم سڑک پر بیٹھ کے احتجاج کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا بول سکتا ہے؟ احتجاج کرنے والوں سے پوچھو، تم بتاؤ نبی کون ہیں، دوسروں سے نہیں، وہ بھی نہیں بول پائے گا۔ تم بولو نبی کا نام کیا ہے، تم بولو نبی کی بیویاں کتنی ہیں، تم بولو نبی کے بچے کتنے ہیں، نہیں بول پائیں گے۔ جی میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہوں گا میں، جی ہمیں خود نہیں معلوم ہے ہمارے رسول کا نام، رسول کی بیویاں، رسول کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، آپ کی سیرت ہمیں نہیں معلوم ہے تو غیروں کو ہم کیا بتائیں گے بھائی؟ جو میں بول رہا ہوں صحیح ہے؟ ذرا زور سے، جو میں بول رہا ہوں صحیح ہے؟ 6 گھنٹے کرکٹ میچ کے لیے ٹائم ہے، 1 منٹ بھی پلک نہیں مارتا انہیں،
اور فونوں میں بھی مشغول نہیں ہوتا، ایک ایک بال بڑے غور سے دیکھتا ہے۔ 1 گھنٹے کے درس بیٹھ کر سننے کے لیے ہمارے نوجوانوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، پھر بھی یہ قربانی دینے والا نوجوان، کیسا قربانی دینے والا نوجوان، اس کی بھی پوری بیٹنگ، اس کی بھی، اچھا بیٹنگ بولنگ کے بعد کامنٹری بھی چھوڑتا نہیں، کیا کامنٹری بھی چھوڑتا نہیں، وہ کیا بول رہے ہیں اتنی دیر تک دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جیے میرے تمہارے لیے، جو دعائیں مانگے میرے تمہارے لیے، آپ کو معلوم ہے؟ اگر معلوم ہے تو بتاؤ، میں آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، آیت کا نمبر لے کر جاؤ یہاں سے انشاءاللہ، 118، کیا نمبر بولو نا، کیا نمبر؟ 118۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھنا شروع کیے، تہجد میں کھڑے ہوئے، فجر کی نماز تک یہی ایک آیت آپ دہراتے رہے۔ آیت نمبر 118 عشاء کی نماز کے بعد۔ اور آپ کو بتا دوں میں، آپ نے قیام میں بھی یہی پڑھا، آپ نے رکوع میں بھی یہی پڑھا، اور آپ سجدے میں بھی یہی آیت پڑھے، بہت روئے آیت پڑھ کر، ساری رات پڑھے یہ آیت، سبحان اللہ۔ آیت سنے ہیں تو بولو سنے ہیں، آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ آیت اگر سنے ہیں، میرے رسول نے یہ آیت پوری رات پڑھی ہے، رو کے پڑھی ہے، سجدے میں جاتے تھے تو جگہ بھیگ جاتی تھی، اتنا روئے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اتنا روئے کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، سبحان اللہ۔ جبرائیل جاؤ پوچھو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ پوچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو جبرائیل نے گئے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول سے پوچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکلا، میں رو رہا ہوں اس لیے امتی، کیا بولے بولو نا، کیا بولے نبی؟ امتی، میری امت کا قیامت میں کیا ہوگا یہ سوچ کے میں رو رہا ہوں۔ جی جبرائیل جا کر اللہ عز و جل کو یہی بولے کہ نبی کہہ رہے ہیں ان کی امت کا کیا ہوگا۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا، جاؤ جبرائیل نبی سے کہو، یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس آیت کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ اللہ کا لفظ، جاؤ محمد سے کہو، پڑھو یہ لفظ۔ اب اللہ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، انا بولو نا، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، جا کے کہہ دو محمد سے، ہم تمہیں راضی رکھیں گے تمہاری امت کے بارے میں، امت کے لیے دعا کر رہے ہو نا، ہم راضی رکھیں گے اور تمہیں ہم رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا آیت تھی معلوم ہے کیا آیت تھی نوجوان دوستوں؟ معلوم ہے آیت کیا تھی وہ؟ جی پوری رات میرے رسول کیا آیت پڑھے ہیں، کیوں روئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سن لیجئے آیت، ان تعذبہم بولو نا فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے، یہ تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے، تجھے کون روکے گا؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، گنہگار ہیں میری امت، کئی لوگ گنہگار ہیں، تو عذاب دے سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ تو چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ آیت پڑھتے امت کو یاد کرتے، آیت پڑھتے امت کو یاد کرتے اور روتے رہتے، سبحان اللہ۔ وہ رسول جو ساری رات کس کے لیے روئے ہیں؟ کس کے لیے روئے ہیں؟ کھلا بولتا ہوں سدھی پیٹ کے مسلمان بھائیوں، کیا امت میں آپ اور میں ہیں؟ کیا امت میں میں اور آپ ہیں؟ تو میرے اور تمہارے لیے رسول اللہ رات بھر روئے ہیں، ساری رات روئے ہیں۔ اس رسول کی زندگی، اس رسول کی تاریخ، اس رسول کی سیرت کیا ہمیں معلوم کرنا نہیں چاہیے؟ بولو نا۔ ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں، اللہ کے رسول کو کتنے بچے ہیں؟ بولیں۔ بیٹے 4 ہیں، بیٹے 3 ہیں، بیٹیاں 4 ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، نام بتا دیجیے۔ جی بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ، زینب، فاطمہ۔ جی بیٹے
इब्राहिम अब्दुल्लाह कासिम। जज़ाकुम अल्लाह खैर, बारक अल्लाह फ़ीकुम। जी यकीनन सही बात है। 7 बच्चे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, 4 बेटियां और 3 बेटे हैं। ये हर एक भाई को मालूम होना चाहिए मेरे रसूलुल्लाह को कितने बच्चे हैं, मेरे रसूलुल्लाह की कितनी बीवियां हैं, कौन सी बीवी से क्यों शादी हुई। तब जाकर ये लोग जो नबी को बदनाम करने निकले हैं, याद रखो सूरज को अगर कोई थूकेगा तो सूरज तक जाएगा थूक, किसके ऊपर गिरेगा। ऐसा ये लोग कोशिश कर रहे हैं। मेरे रसूल सूरज हैं, मेरे रसूल सूरज हैं। और अगर याद रखो दिन की रोशनी में उल्लू को नज़र नहीं आता है, रोशनी का कसूर है या उल्लू का कसूर है? कसूर किसका है? ऐसे ये उल्लू को मेरे रसूल अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो ये अपनी आंखें ठीक करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ ना उठाए या आप पर उंगली ना उठाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सूरज की रोशनी से ज़्यादा रोशन है। ये हमारे अंदर अक़ीदा होना चाहिए। क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए ज़रूरी है? क्योंकि ये सवाल क़ब्र में किया जाएगा, तेरे नबी कौन हैं? रसूलुल्लाह को जिसने जाना। सुभान अल्लाह। मैं मदीने में बैठा हुआ हूँ, मस्जिद नबवी के अंदर, मेरे साथ एक बहुत बड़े आदमी बैठे हैं, शक्ल सूरत में बड़े खूबसूरत, 4 किताबें लिखे हैं, वो ऑथर हैं, बहुत बड़े आदमी। 14 दिन हम दोनों एक साथ थे, 14 दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने कब्र मुबारक है। मैं और वो दोनों यहाँ बैठे हैं मस्जिद नबवी में। नमाज के बाद सब लोग एक एक करके चले जाते हैं, हम अकेले बैठे हैं। मैंने पूछा उनसे, मेरे भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको बड़ी मोहब्बत है, मेरे में और आप में एक फ़र्क है। मोहब्बत मुझे भी है और आपको भी है, मगर मेरे में और आप में फ़र्क ये है, जब मैं नबी का फरमान मेरे सामने आता है तो मैं उसे कबूल कर लेता हूँ, आप कबूल नहीं करते हैं। आप कहते हैं मोहब्बत है मगर नबी की हदीस नहीं मानेंगे। कैसी है मोहब्बत? कैसी है मोहब्बत? ये दुनिया में और हमारे में फ़र्क यही है। हम ये कहते हैं मोहब्बत असल वो है कि जब अल्लाह के रसूल की बात आए उसे तस्लीम कर लिया जाए, अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया जाए, उसकी कुर्बानी दी जाए। असल मोहब्बत ये है नहीं क्या भाई? एक बाप है, बड़ी मशक्क़तों से बेटों को पालता है। सुभान अल्लाह। पाल के जब बच्चे बड़े होते हैं, 4-5 बच्चे हैं, सब ये दावा करते हैं मुझे मेरे बाप से ज़्यादा मोहब्बत है। बाप जब ये कहता है एक बच्चों से मुझे दवाई की ज़रूरत है, दवाई लेकर आओ, बच्चे कहते हैं नहीं नहीं, मोहब्बत है मगर दवाई नहीं लाएंगे। मुझे फ़लाँ रिश्तेदार के घर लेकर जाओ, बच्चे कहते हैं मोहब्बत है मगर लेकर नहीं जाएंगे। सही है मोहब्बत? ये मोहब्बत सही है? आज लोगों में और हमारे में फ़र्क यही है। सुभान अल्लाह। जो आदमी रसूलुल्लाह की तारीख़ पढ़ेगा, सीरत पढ़ेगा, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, उसे इंशाअल्लाह कब्र का जवाब याद आएगा। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब छोटा था तो जब मुसाफ़हा करते थे ना, एक दूसरे से मुसाफ़हा करते थे, एक दुआ हम पढ़ते थे। क्या दुआ हुई? बोलो, बुज़ुर्ग हमारे बोल रहे हैं, क्या था? यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। हमें मालूम हुआ ये दुआ नबी से साबित नहीं है, ये ज़ईफ़ हदीस है। जिस दिन मालूम हुआ हमने कहा ये नबी का फरमान नहीं है, उस दिन हमने छोड़ दिया। जब मैं छोटा था, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, जब ये आयत गुजरती सूरह बकरा की आखिरी आयत, पूरी जमात आमीन बोलती। फिर हमें बताया गया ये हदीस मौजू है, नबी से साबित नहीं है, हमने उसी दिन छोड़ दिया। यह है मोहब्बत। इसको क्या बोलते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? सबसे पहला उसका जवाब यह है मेरे भाई, कब्र में यह सवाल पूछा जाएगा, इसलिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री, आपकी तारीख़ हमें मालूम करना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह मालूम कीजिएगा इंशाअल्लाह। ये 1 घंटे के दर्स में या 1.25 घंटे के दर्स में मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तारीख़ आपके सामने नहीं बोल सकता, मैं उसकी अहमियत बता सकता हूँ। ख़ास तौर से एक चीज़, आज का जो मसला मुझे बताया जा रहा है, आज के हालात में
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کس قدر اہم ہے ہمارے لیے. یہ بہت اہم چیز ہے، خاص کر میرے نوجوان ساتھیوں آپ کے لیے بڑی اہم چیز ہے. آج کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہمارے لیے بڑی اہم ہے. کیوں اہم ہے جانتے ہیں؟ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے گا. حالات کیسے بھی آئیں اللہ تعالیٰ ان حالتوں میں اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج کے حالتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، سورہ ہود کی آیت. کون سی؟ سورہ ہود کی آیت ہے. سبحان اللہ، اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم نبیوں کے قصے تم پر بیان کرتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس لیے بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول تاکہ آپ ثابت قدم رہیں. کس لیے بیان کرتے ہیں؟ اگر نبی کی تاریخ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو پڑھیں گے، سیرت کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، آج کے حالات میں ان فتنوں کے دور کے اندر ہم ٹک کے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. گہرائی سے پڑھیے. ایک مثال دیتا ہوں اس کے لیے. ہمارے استاد یہ مثال دیا کرتے تھے. سمندر کے پاس سبھی لوگ گئے ہیں نا؟ بولو بھائی، سمندر کے پاس گئے ہیں. سمندر کے کنارے کنارے چلیں گے تو کیا ملتی ہے؟ کیا ملتی ہے؟ ارے کچھ تو بولو. ٹوٹی ہوئی سیپی ملتی نہیں، سیپیاں ملتی ہیں کنارے کنارے. اگر کوئی آدمی سمندر کے اندر گیا تو اسے کیا ملتا ہے؟ موتیاں ملتی ہیں. کیا ملتی ہیں؟ موتیاں ملتی ہیں. میں چاہتا ہوں ہمارا جو علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ کنارے والا علم ہے. وہ ٹوٹی پھوٹی سیپیاں حاصل کر رہے ہیں ہم. اگر جتنا ڈیپ میں ہم جائیں گے سبحان اللہ، ہمیں اندر جائیں گے تو نبی کی تاریخ میں ہمیں موتیاں نظر آئیں گی. سبحان اللہ. میرا یہ چیلنج ہے بھائی، چیلنج ہے میرا. بغیر روئے کے ہم رہ نہیں پائیں گے. گہرائی سے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھیں گے بغیر روئے کے ہم رہ نہیں پائیں گے. ایک ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے. ایک چھوٹی مثال آپ بھائیوں کے سامنے دیتا ہوں. اس سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر میں ترجمہ کر کے ایک عہد آپ سے لے کر میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں 3 آیتیں ضرور پڑھتے تھے. کتنی؟ 3 آیتیں آپ کے ہر خطبے میں ہوتی تھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایک آیت ہوتی. دوسری آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یہ دوسری. تیسری آیت جو اللہ کے رسول تقریباً خطبۃ الحاجہ میں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. غور سے سنو اس آیت کو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کہو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اس کے بعد نبی کیا پڑھتے تھے؟ آپ سے میں چاہتا ہوں اس کے بعد نبی کیا پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہر ایک میں، ہر خطبے میں، نکاح میں، جمعہ میں، عید میں، ہر وقت پڑھتے تھے. اس کے بعد کیا ہے؟ نہیں، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی. آیت ختم نہیں. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اب ایک لفظ بولتا ہوں، خوش ہو جائیں گے تمہیں. تمہارے نکاح میں یہی پڑھا گیا ہے. کس میں پڑھا گیا ہے؟ نکاح بولتے ہی آدمی کو نیند پوری چلے آتے. جی ہاں، کس میں پڑھا گیا ہے؟ یہ نکاح میں پڑھا گیا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، زور سے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. سبحان اللہ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً اسی کو کامیابی ملے گی. سبحان اللہ. کامیابی کس کو ملے گی؟ غور سے سننا. اگر نبی اس آیت کو ہر بار پڑھتے تھے تو پھر اس میں کچھ معنی ہے، کچھ اہمیت ہے اس آیت کی. اگر آپ کو کامیابی چاہیے، غور سے سنو، دماغ میں غور سے رکھو اس آیت کو. کرناٹکا میں ایک بچی کے نمبر +2 میں
625 کو 624 آئے. کتنے آئے؟ کتنے آئے؟ 625 کو 624 آئے. مجھے خواہش پڑھنے والے بچے، میں ملنے کے لیے گھر کو گیا، ان کے گھر گیا میں. 500 کلومیٹر دور ہے گھر ان کا. کسی اور کام سے گیا، جا کے مل کے آیا وہ بچی کو میں. سبحان اللہ. سارے سبجیکٹ میں 100 ایک سبجیکٹ میں 99. کتنے؟ میں وہاں بھی بولا، ابھی اس سے پہلے ابراہیم پٹنم میں بھی بولا، یہاں بھی بول رہا ہوں انشاءاللہ. ہمارے اگر کوئی بچے ایسا پڑھتے ہیں، ذمہ داروں سے میری گزارش ہے، اللہ کے گھر میں بلا کر وہ بچوں کی ہمت افزائی کیجیے. 4 لوگوں کے سامنے وہ بچوں کو انعام دیجیے، آگے بڑھنے کے لیے اور ہمت افزائی کیجیے انشاءاللہ. کون بھی نہیں بول رہے ہیں ذمہ دار؟ جی پہلے تو کون ذمہ دار ہیں وہ نہیں معلوم. ایک صاحب ملے تھے، جی ایسے بچوں کو آگے بڑھاؤ. میں جا کے اس بچی سے پوچھا، میں اتنے نمبر ماشاءاللہ لے کر ہے، پورے ڈسٹرکٹ کو نمبر 1 ہے، پورے ڈسٹرکٹ کو آپ نمبر 1 ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ بچی بڑا اچھا جواب دی مجھے. سبحان اللہ. اس بچی نے کہا اتنا دماغ میرا نہیں تھا، میں اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن حفظ کرنا شروع کی. میں کیا کری؟ 17 پارے کی میں حافظہ بھی ہوں. سبحان اللہ. جس دن میں قرآن پڑھنا میں نے شروع کیا، اللہ نے میرے دماغ کو کھول دیا. سبحان اللہ. میرے لیے میتھمیٹک کچھ بھی معنی نہیں رکھ رہی ہے، فزکس کوئی معنی نہیں رکھ رہی ہے، میرے لیے کوئی تعلیم بڑی نہیں دکھ رہی ہے. اللہ کے کلام کے سامنے سب چھوٹا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. سارا کچھ اللہ نے میرے سامنے کھول دیا ہے. کامیابی اگر چاہتے ہو، اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہی اللہ نے کامیابی رکھی ہے انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کہیں کامیابی نہیں ہے میرے بھائی. ذہن میں رکھ لیجئے اس بات کو، اچھی طریقے سے، اچھے سے ذہن میں رکھ لو. ہمارے شہر، یہاں مجھے معلوم نہیں ہے، ہمارا شہر بنگلور کے اندر سینکڑوں مسلمان پریشان ہیں آج. سینکڑوں مسلمان. کیوں معلوم؟ وہ کاروبار کرنا شروع کر لیے جو کاروبار نبی نے منع کیا. 1 لاکھ روپے ڈالو، مہینے میں 3,000 روپے لے لو. 10 لاکھ روپے ڈالو، مہینے میں 30,000 روپے لے لو. 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے تک بہت زوم میں چلا. اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے یہ. نبی نے اس طریقے تجارت سے منع کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، لوگوں نے کیا. 2 سال کے اندر پورے بھاگ گئے، پورے بھاگ گئے. اتنے پریشان ہوئے مسلمان، سڑک پہ آ گئے. اگر نبی کے طریقے کو چھوڑ کر آپ تجارت بھی کریں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. جو بھی کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ہی اللہ نے ہماری کامیابی کو جوڑ دیا ہے میرے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اس لیے ہمیں پڑھنا ہے تاکہ دنیا و آخرت کے اندر اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، سبحان اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہمیں پڑھنی پڑے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں پڑھنی پڑے گی. تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں پڑھنا ہے ہمیں؟ جی میرے طرف دیکھیں میرے بھائیوں، میرے طرف دیکھیں. بچوں کو کھیلنے دیں انشاءاللہ، بچوں کو کھیلنے دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کیوں پڑھیں؟ اس لیے پڑھیں انشاءاللہ زندگی کے ہر مرحلے میں انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنائیں. یہ میرا تیسرا جواب ہے. تیسرا ریزن دے رہا ہوں کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہمیں پڑھنی ہے، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری ہمیں پڑھنی ہے. آج میں بتا دوں آپ کے سامنے. میں کبھی بھی بیٹھ کر شہر کے بڑے لوگوں سے جب ڈسکس کرتا ہوں، سبحان اللہ، جو چیزیں مسلمانوں میں ہونی چاہیے، جو اخلاق مسلمانوں میں ہونے چاہیے، آج مجھے وہ غیروں میں دکھتے ہیں. اور مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے دور ہے. آپ اس بات سے متفق ہیں؟ بولو متفق ہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، متفق ہیں؟ کچھ منہ کھول کے تو بولو بھائی. جو اخلاق، سبحان اللہ، جو اخلاق اللہ کے رسول ہمیں سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے لگتا ہے وہ اخلاق ہمارے اندر نہیں ہے. ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، کون سمجھتے دیکھیں گے انشاءاللہ. مثالوں سے بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. اس سے پہلے بھی 1-2-3 جگہ پر میں یہ مثال دیا ہوں. ایک آدمی کام کرنے کے لیے
انگلینڈ جاتا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ انگلینڈ جاتا ہے. مثال سنے ہیں تو بولو سنے ہیں, آگے بڑھ جاؤں گا میں. انگلینڈ جاتا ہے, 4 سال کام کرتا ہے. کتنے سال؟ 4 سال کام کرتا ہے اور پیسہ نہیں لیتا. جتنا کھانے کے لیے ضروری ہے اتنا ہی وہ اپنے ذمہ دار سے پیسہ لیتا ہے, باقی اسی کے پاس جمع کرتا ہے. 4 سال کے بعد گاؤں میں بیٹی کی شادی طے کر کے وہ اپنے کفیل کے پاس جا کر, اسپانسر انگریزی میں کہتے ہیں, اسپانسر کے پاس جا کر بولتا ہے میرے اتنے پیسے تمہارے پاس جمع ہیں, آپ دیجئے گا, میری بچی کی شادی ہے, مجھے گاؤں جانا ہے. اسپانسر کہتا ہے تیرا ایک بھی پاؤنڈ میرے پاس نہیں ہے. ایک بھی, انگلینڈ میں پاؤنڈ چلتا ہے, ایک بھی پاؤنڈ تیرا میرے پاس نہیں ہے. وہ بیچارہ کہتا ہے میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہٹ گئی. 4 سال کی محنت, بیوی بچوں کو چھوڑ کر بڑی تکلیف سے, قربانیوں سے میں نے محنت کر کے اس کو کمایا ہے, اور سامنے والا کہہ رہا ہے 1 بھی روپیہ تیرا نہیں ہے. وہ بہت رویا, بہت اس سے گڑ گڑایا, بولا میری بچی کی شادی کا مسئلہ ہے, آپ اللہ کے لیے ایسا مت کرو. وہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا. اس کے دوستوں کے پاس گیا, ان سے بولا کہ بھئی آپ دلاؤ, یہ آدمی نہیں دے رہا ہے. وہ ریکویسٹ کیے, وہ نہیں دیا. بہت کوشش کے بعد دوستوں نے اس سے کہا یہ نہیں دے گا پیسہ, یہ پیسہ نہیں دے گا. یا آخری ایک کوشش کر لو. آخری کوشش کیا ہے؟ سنڈے کو, ہر سنڈے کو یہ چرچ کو جاتا ہے. فادر کو بولو جا کر, چرچ کے فادر کو بولو, اگر فادر کوشش کرے گا تو تمہارے پیسے مل سکتے ہیں, وہ آخری کوشش ہے ورنہ نہیں ملیں گے. صبح سوچ کے دیکھو, سنڈے کا دن کون سمجھتے ہیں, یہ مثال کو دیکھیں گے آپ لوگوں میں. سنڈے کا دن وہ باکس ہوتا ہے, ایک باکس, کوسا باکس بولتے بھی انگریزی میں اسے, جی کوسا فنکشن, ہاں کنفیکشن, جو بھی فنکشن ہے, اس باکس کے اندر فادر ایک طرف کھڑا ہے, سامنے وہ انگریز جو پیسہ نہیں دے رہا تھا وہ آیا. پہلا سوال فادر کا, ہاؤ آر یو مائی سن, ہاؤ آر یو, میرے بیٹے کیسے ہو؟ کہا ہم فائن. دوسرا سوال, میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. کیا سوال ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. وہ ہڑبڑا گیا, کون بولے آپ کو؟ میں مسلمان نہیں ہوا. اگر مسلمان نہیں ہوئے ہو تو مسلمانوں کے کام کیوں کر رہے ہو؟ اگر مسلمان نہیں ہوئے ہو تو مسلمانوں کے کام کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کیا کیا؟ پیسے لے کر نہیں دینا, یہ ہمارا کام نہیں ہے, مسلمانوں کا کام ہے. جی یہ ہماری پہچان ہے دنیا میں, یہ ہماری پہچان ہے دنیا میں. مسلمان کی یہ پہچان بنی ہوئی ہے. پیسے دے دیے تو بھول جائیے, بھول جائیے, امانت داری نام کی چیز نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول کو ہم پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ایک ایک چیز ہمارے اوپر اثر کرے گی اور ہم آپ کی انشاءاللہ اتباع کریں گے, انشاءاللہ. اور آپ کو ہم انشاءاللہ ہیرو بنائیں گے. کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ہیرو بنائیں گے. کبھی بھی میں ہمیشہ دیکھتا ہوں, مجھے افسوس ہوتا ہے, سپریم کورٹ میں ابھی 15 دنوں سے حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے. ہمارے وکیل نے, مسلمانوں کے وکیل نے سپریم کورٹ کے جج کے سامنے کھڑے ہو کر کہا سکھوں کو پیٹھا بننے کی پرمیشن ہے تو ہماری بچیوں کو اسکارف پہننے کی نہیں ہے, ہیڈ اسکارف پہننے کی نہیں ہے. یہ دلیل دیا اس نے. آپ لوگ دیکھتے نہیں دیکھتے معلوم نہیں, خالی میچوں میں ہی رہتے ہوں گے. دیکھو ذرا, سکھوں کو اگر پیٹھا بننے کی پرمیشن ہے, ہمیں اسکارف پہننے کی نہیں ہے. جج نے کہا یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بولنے کی ضرورت, وہ ان کا مسئلہ ہے. تمہارے اندر کتنے لوگ ہیں جو برقع پہنتے ہیں؟ تمہارے میں کتنے لوگ ہیں جو داڑھی چھوڑتے ہیں؟ ان میں کا ہر آدمی داڑھی چھوڑتا ہے, ان میں کا ہر آدمی پیٹھا پہنتا ہے. یہ ان کے مذہب کی چیز ہے, تمہارے مذہب کی چیز نہیں. منہ پہ تھوکا ہے ہمارے. کیا جی؟ سوچو اللہ کے لیے سوچو, سوچنے کا مقام ہے. سوچو, یہ ابھی فیصلہ نہیں آیا, محفوظ ہے فیصلہ. کل پرسوں میں آ جائے گا فیصلہ, کل یا پرسوں میں فیصلہ آ جائے گا. جج نے کہا ان کی مثال مت دو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بناؤ, اپنا ہیرو بناؤ. آپ کی سیرت کو پڑھو. سیرت نہیں بول رہا ہوں میں, خالی اہمیت بول رہا ہوں. کیوں پڑھنا ضروری ہے اس کی اہمیت بتا رہا ہوں. سیرت نہیں بولا میں, اور بول بھی نہیں سکتا اس اتنے مختصر وقت میں. پڑھو اور ایک ایک چیز کو فالو کرو, انشاءاللہ
ابن عمر رضی اللہ عنہما، کیا نام؟ کیا نام بولو نا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما مدینے سے مکے کو جب بھی عمرے کو جاتے یا حج کو جاتے، ایک جگہ پر بیٹھ کے اٹھتے، نیچے بیٹھ کے اٹھتے۔ ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا آپ کیوں بیٹھ کے اٹھتے یہاں پر؟ پیشاب کی طرح کیسے بیٹھتے ہو؟ پیشاب کو جیسا بیٹھتے نہیں ویسا بیٹھ کے اٹھتے۔ ابن عمر نے اپنے شاگردوں سے کہا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، اللہ کے رسول یہاں پیشاب کیے تھے، اتنی مجھ سے محبت ہے مجھ کو اللہ کے نبی سے، جہاں نبی بیٹھے تھے میں وہاں بیٹھ کے اٹھتا ہوں۔ سبحان اللہ، صحیح ہے نا؟ صحیح ہے۔ ایک صحابی ہے، میں یہ آپ کو ہوم ورک دیتا ہوں انشاءاللہ، یا اگر نام بولیں گے تو انشاءاللہ انعام دیں گے۔ کیا بولتے ہیں بھائی ذمہ داران؟ انعام دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس گئے، یہ بٹن کھلا تھا نبی کا، کون سا؟ یہ اوپر والا بٹن کھلا تھا، لگائے نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابی ساری زندگی نہیں لگائے۔ بولیے ابو امامہ، پکا گارنٹی ہے انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ خیر جی، ساری زندگی نہیں لگائے۔ یہ ایک بار بٹن کھلا ہوا، اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، جس کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، ہسٹری ہم پڑھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ان کے جیسا بننے کی انشاءاللہ تعالی۔ کوشش کرتے نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی؟ انشاءاللہ آج سے ایک وعدہ کرو، انشاءاللہ کریں گے، ہمارے کپڑے انشاءاللہ ہمارے نبی کے جیسے ہوں گے۔ وہ ان میں نہیں بول رہے بھائی، سیرت پر رکھے آپ عنوان، مگر سیرت میں دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے مجھے۔ ہمارے کپڑے انشاءاللہ نبی کے جیسے ہوں گے۔ نبی کے جیسے کپڑے کا مطلب کیا ہے؟ ٹخنے کے نیچے، ٹخنے کے اوپر۔ کتنا نیچے پہننا ہے؟ اوپر پہننا ہے۔ 30 پر 5 سال مولانا عبد المتین صاحب ایک ہی مسجد میں رہے، مرکزی مسجد چار مینار بنگلور کی بڑی مسجد میں ایک ہی امام 30 پر 5 سال تک رہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی ایک تقریر میں بولتا ہوں تمہارے سامنے، ایک چھوٹا سا حصہ۔ ان کے زمانے میں کوئی ہیرو آیا تھا، آوارہ ہوں، کیا اس کا گانا کون سا تھا؟ آوارہ ہوں آوارہ ہوں۔ وہ پینٹ اوپر پہنتا تھا، سب ہنس رہے ہیں، دیکھو سب ہنس رہے ہیں، سارے لوگوں کی پینٹیں اوپر ہو گئی دھنال ایک دم۔ آج میں دیکھ رہا ہوں میرے زمانے میں پینسل کٹ آئی ہے۔ کون سی؟ پینسل کٹ۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے تو نوجوان عمل نہیں کرے گا، لیکن پینسل کٹ کسی کرکٹر نے، کسی ناچنے والے نے، کسی فٹ بالر نے اگر پینسل کٹ پہن لیا ہے تو میرا نوجوان پینسل کٹ پہنے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے کپڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہونا چاہیے۔ خاص طور سے ایک چیز آپ عہد کر کے اٹھو انشاءاللہ، ہمارے بال بھی ہمارے نبی کے جیسے ہونا ہے انشاءاللہ۔ بولو نا۔ ایک چیز بولتا ہوں، آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، امریکہ میں بھی گئے کچھ دن، وہاں بھی کام کیے، بہت اچھے ڈاکٹر۔ جب MBBS کیے، عمر بہت بڑی ہے میرے سے، پہلا کام ان کو ملا بنگلور کی سینٹ جانس ہاسپٹل میں۔ کہاں؟ سینٹ جانس میں، یہ کرسچنوں کی ہے، کرسچنس لوگوں کی۔ ان کا انٹرویو لیا گیا، انٹرویو میں کامیاب ہو گئے۔ آخر میں فادر نے ان کو ایک سوال کیا، آپ مسکرائیں گے انشاءاللہ۔ فادر نے پوچھا داڑھی کیوں چھوڑے ہو؟ آخری کا سوال کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ داڑھی کیوں چھوڑے ہو؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے جواب دیا بیکاز مجھے عیسیٰ سے محبت ہے۔ کس سے؟ ایسا جواب ہے، مجھے جیسس سے محبت ہے، اور میں نے زندگی بھر جیسس کو داڑھی کے ساتھ ہی دیکھا ہے، اس لیے میں ان کی محبت میں داڑھی چھوڑا ہوں۔ فادر کلین شیو ہے، فادر کلین شیو ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے فادر خاموش بیٹھ گیا، کچھ بھی سجھا ہی نہیں دیا اسے۔ کیا بولوں سمجھ میں نہیں آیا۔ مجھے محبت ہے عیسیٰ سے، ہے نہیں؟ مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم سب کو محبت کرتے ہیں ان سے۔ مجھے محبت ہے عیسیٰ سے، ان کی داڑھی ہے اس لیے میں نے بھی داڑھی چھوڑی ہے۔ خاموش فادر۔ کہا کل تمہیں رزلٹ میں بولتا ہوں، ابھی آپ جا سکتے ہیں، ابھی آپ جا سکتے ہیں۔ دوسرے دن بولا یو آر سلیکٹڈ، یو آر سلیکٹڈ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے راستے میں رہو گے، خاص طور سے ہماری شکل، ہماری صورت، ہمارے کپڑے، ہمارا چلنا، ہمارا بولنا، ہمارا جینے کا انداز اگر نبی کی سیرت پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمارا انشاءاللہ نبی کی طرح سے ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کو میں کٹنگ کے 3 نام دیتا ہوں،
جو اللہ کے رسول کرواتے تھے کٹنگ، 3 نام بولتا ہوں، میرے ساتھ بولو، لمہ، جمہ، وفارا۔ سبحان اللہ، یہ میرے رسول کے کٹنگ کے 3 طریقے تھے، لمہ، جمہ اور وفارا۔ ایک یہاں تک بال ہوتے تھے، دوسرا ذرا لمبے، تیسرا گردن تک۔ یہ تینوں طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال چھوڑا ہے، اور آپ نے ہمیں وصیت کی، آپ نے، نبی نے وصیت کی، سبحان اللہ، سر کے بال اگر کاٹو، سارے سر کے بال کاٹنا، زرے بال کاٹ کے بیچ کے بال چھوڑنا حرام ہے اسلام کے اندر۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ آج تو میں دیکھتا ہوں سارے مرغے بنے ہوئے ہیں، سارے مرغے ہیں، سب اسٹائل بنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا، باپ کو بھی بے خبری ہے، بیچ میں بال چھوڑ دیا، ادھر سے کٹا لیا ہے سب۔ کس کی تقلید کر رہے؟ کسی زمانے میں یہ سزا دیتے تھے، آدھے سر کو مونڈ کے گدھے پہ بٹھا کے اس کو گھماؤ، آج وہ سزائیں خود لے رہے ہیں آپ لوگ۔ شکل نبی کی انشاءاللہ تعالی، کپڑے نبی کے انشاءاللہ۔ یہ تیسرا ریزن ہے، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھیں گے، آپ کی ہسٹری کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ایک ایک چیز انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو کرنے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، میں نے 3 باتیں بتائی، بتا سکتے ہیں 3 باتیں؟ ریزن کیا کیا ہے؟ 3 بھی آپ مجھے ایک بار بولیے، میں آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ جی کیا بھائی، میں چیخا مارلے کو کھڑا ہوں۔ ایک ریزن کیوں ہم اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں؟ بولو نا، قبر میں سوال ہوگا، سبحان اللہ، قبر میں سوال ہوگا، اس لیے پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے رسول کی تاریخ۔ دوسرا ریزن، اللہ جزائے خیر دے میرے بھائی، اللہ جزائے خیر دے۔ کس نے کہا یہ؟ اللہ جزائے خیر دے آپ کو، یاد رکھو، اللہ جزائے خیر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ بولتے تھے، حضرت عمر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، حضرت عمر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اللہ نے ایکسٹرا آرڈنری پرسن ہے۔ یہ ساری دنیا بولتی ہے 10 سال میں ہم لوگ گھر کو نہیں بدل سکتے، ہمارا گھر نہیں سدھار سکتے۔ اللہ نے ان کو 10 سال موقع دیا، قیصر بھی فتح کر لیے، کسرا بھی فتح کر لیے، دنیا کے ایک بڑے حصے پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیے۔ کیا کیا کام 10 سال کے اندر حضرت عمر نے کر دیا، سبحان اللہ، بہت بڑے آدمی ہیں یہ۔ حضرت عمر کا یہ قول ہے، یہ دوسرے حصے میں آتا ہے، ہمیشہ حج کو جاتے تھے۔ کہاں حج کو جاتے؟ ایک جگہ پہ کھڑ جاتے، لکڑی ہاتھ میں لے کر ایک جگہ کھڑے ہو جاتے، اپنے آپ سے بولتے، اے عمر تو جانتا ہے کون ہے؟ تجھے تیرا باپ خطاب، عمر کے ابا کا نام خطاب، تیرا باپ خطاب اونٹ چرانے بھیجتا تھا، صبح میں جاتا، شام کو آ کے روز مار کھاتا، سبحان اللہ۔ تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، آج اللہ نے تجھے دنیا میں اتنی بڑی زمین کا خلیفہ بنایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، کس وجہ سے تو اتنا بڑا مقام پایا ہے؟ کہتے یہ صرف اسلام کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ آج ضرورت ہے اس کی۔ سیکنڈ جو آپ بولے نا، جو ریزن ہے کہ سیکنڈ کامیابی اگر چاہیے مسلمانوں کو تو نبی کی سیرت میں کامیابی ہے، اللہ کے رسول کی سیرت میں۔ حضرت عمر کا وہ سنٹنس کہتا ہوں، ہو سکے تو لکھ لو یہ سنٹنس کو انشاءاللہ، ہو سکے تو لکھ لو انشاءاللہ، میرے ساتھ بولو۔ حضرت عمر ہمیشہ بولتے تھے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما طلبنا العزہ، نہیں آ رہا ہے، فمہما طلبنا العزہ بدون الاسلام اذلنا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آج مسلمان یہی کر رہا ہے، آج مسلمان دیکھو، ایک ملک میں پریشان ہے تو مان سکتے ہیں، ساری دنیا میں پریشان ہے، ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہے۔ وہی نا مجھے عنوان دیے آپ لوگ، آج کے حالات ساری دنیا میں۔ یہاں تھوڑی ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کم ہیں اس لیے پریشان ہیں، وہ ملک جہاں 100% مسلمان ہیں اس سے 10 گنا زیادہ پریشان ہیں۔ کتنا؟ 20 لاکھ مسلمان سیریا میں مارے گئے ہیں، 10 لاکھ مسلمان جو نمبر موجود ہیں، جی ہاں 10 لاکھ مسلمان بے گھر ہیں، گھر نہیں ہے۔ کیوں وہاں پریشان ہیں؟ سارے مسلمان ہیں۔ مصر میں پریشان،
सीरिया में परेशान, यहाँ तक कि सऊदी अरब के अंदर परेशान, सारी दुनिया में मुसलमान परेशान क्यों है? सोचो ना, ये रीज़न है इसका। हज़रत उमर ने कहा, सही कहा, उनकी बात आप लिख के रखो, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं ये बात लिख के रखो। नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो कौम हैं अल्लाह ने हमें इस्लाम से इज़्ज़त दी है। किससे? किससे इज़्ज़त मिली है? इस्लाम से। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। इस्लाम से। कभी इंशाअल्लाह अपने घर पर, अपने बंगले पर, अपनी गाड़ी पर, अपने काम पर कभी भी फ़ख्र नहीं करना, कभी नहीं फ़ख्र करना। हम वो कौम हैं अल्लाह ने हमें इस्लाम से इज़्ज़त दी है। बात का सेंटेंस बड़ा ख़राब है, बड़ा ख़राब है। फ़महमा तलबना इज़्ज़त बिदून इस्लाम, जब भी मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़कर दूसरी चीज़ों में इज़्ज़त को तलाश किया, अल्लाह ने ज़लील कर दिया। क्या किया? अल्लाह ने ज़लील कर दिया। हैरान हो जाएंगे आप, हैरान हो जाएंगे। 3 महीने की कमाई सऊदी अरब की कितनी है जानते हैं? इस साल सिर्फ 3 महीने की कमाई, सिर्फ 3 महीने में अल्लाह ने सऊदी अरब को कितनी दौलत दी है जानते हैं? कोई जानता है नौजवान? सिर्फ 3 महीने की कमाई है उनकी ये। सारी दुनिया मानती है सऊदी अरब रिच कंट्री है। अल्लाह ने 3 महीने में 370 बिलियन, कितना कितना 370 बिलियन 3 महीने की कमाई है उनकी। बाजू एक मुल्क है हमारा पड़ोसी मुल्क, 5 बिलियन खर्च मांगे थे वो पूरा मुल्क खड़े होने के लिए। 5 बिलियन में एक मुल्क खड़ा हो जाता है। अल्लाह ने इतनी दौलत दी फिर भी जलील। सारी दुनिया में पेट्रोल यहाँ, डीजल यहाँ, सारे सोर्स यहाँ, मुसलमान भी 200 करोड़ के करीब हैं, सब रहने के बावजूद भी हमें इज्जत नहीं है। यही वजह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ इसलिए पढ़ो ताकि ये समझ सको कि इसी के अंदर अल्लाह ने क्या रखा है? कामयाबी रखा है। तीसरा रीज़न मैंने क्या दिया, क्यों नबी की तारीख़ पढ़ना चाहिए? वो जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीकुम। मेरा आना कामयाब हो गया, मेरा आना कामयाब हो गया। जी हाँ, इसलिए पढ़ें कि हर चीज़ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाएं। किसमें? हर चीज़ में। पढ़ेंगे तो ना रोल मॉडल बनाएंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो रोल मॉडल कहाँ से बनाएंगे? हर चीज़ में। मैंने कपड़ों की मिसाल दी, मैंने बाल की मिसाल दी तुम्हारे सामने। कुरान मजीद की एक आयत पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह, आयत पढ़कर कुछ और मिसालें आप भाइयों के सामने देकर शायद उस वक्त तक मेरा वक्त ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ इंशाअल्लाह, ठीक है? या बात ख़त्म कर लेंगे अभी? बोलो ना जी, वोट कर लेते हैं। हिंदुस्तान में जी रहे ना, कितने लोग बोलते हैं ख़त्म करने के लिए? हाथ उठाओ भाई, जल्दी हाथ उठाओ। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नबी के अखलाक़ अल्लाह अता फ़रमाए। सबसे बड़ी चीज़ मेरे नबी के अखलाक़ अल्लाह अता फ़रमाए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। याद रखो मेरे भाइयों, आज की लड़ाई जो है वो इस्लामी तहज़ीब, इस्लामी कल्चर और नॉन इस्लामिक कल्चर के बीच की है। जी हाँ, आप दाढ़ी छोड़े हैं, आपको लोग गलत निगाह से देखेंगे। आप टखने के ऊपर पहने हैं, गलत निगाह से देखेंगे। आप डिसाइड करो इसमें आप इधर से हैं या उधर से हैं। किधर से हैं आप? किधर से हैं आप? किधर से हैं भाई? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, अल्लाह का फरमान है। यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नमूना है, रोल मॉडल है हर चीज़ में। फ़ी अक़वालिही व अफ़आलिही व अहवालिही, आपके बोलने में, आपके करने में और हर हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल हैं। ज़रा इसमें और नीचे उतरते हैं। अक़ीदे में अल्लाह के रसूल रोल मॉडल हैं। इंशाअल्लाह हमारा अक़ीदा वो होगा जो हमारे नबी का है। बोलो ना, हमारा अक़ीदा, बोलो जी, हमारा अक़ीदा इंशाअल्लाह वो होगा जो हमारे नबी का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी भी अक़ीदे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टस से मस नहीं हुए, कभी टस से मस नहीं हुए। मार खाए, दांत तोड़ दिए गए, कभी भी अक़ीदे में आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारा अक़ीदे में हम इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, मैं इसकी तफसीर में नहीं जाऊंगा, आप समझ सकते हैं। दूसरे नंबर पर
ہماری عبادتوں میں ہم نبی کو رول ماڈل بنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ نماز کوشش کریں گے ویسی پڑھیں جیسے نبی نے پڑھی انشاءاللہ. عبادت یہی ہے نا, کوشش اس بات کی کریں گے اللہ کے رسول نے جیسی نماز پڑھی میری نماز ویسی ہو انشاءاللہ تعالی. عبادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حج کیا انشاءاللہ میں ویسے حج کروں گا انشاءاللہ. یاد رکھو ایک ہی بار فرض ہے حج, پوری زندگی میں جو نہیں کیے ہیں غور سے سن لو. اللہ سے دعا کرتا ہوں, میں کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ اس مجلس میں حج نہیں کیے ہیں اللہ انہیں حج کی توفیق عطا فرمائے, ان کے راستے اللہ آسان کر دے حج کے لیے. سبحان اللہ. میں کسی اور کی نہیں, میں خود کی مثال دیتا ہوں. میری اوقات ہی نہیں کہ میں حج پہ جاؤں, مگر اللہ عز و جل نے شوق پر ایک بار نہیں کئی بار اللہ نے حج کرا دیا, کئی بار اللہ نے اس کا گھر دکھا دیا. پکا اگر شوق رکھتے ہیں, میری گزارش یہاں عنوان سے ہٹ جاؤں گا, میں میرا حج جو ہوگا وہ میرے نبی کی طرح سے ہوگا انشاءاللہ. میں ہر کام ایک ہی بار فرض ہے, وہ فرض حج اللہ کے رسول کے طریقے پہ کر لو انشاءاللہ. نماز نبی کے طریقے پر, حج نبی کے طریقے پہ, روزہ نبی کے طریقے پر, زکوٰۃ نبی کے طریقے پر, میری عبادت اللہ کے رسول کے طریقے پر انشاءاللہ. نماز کی خاص طور سے نماز کے بارے میں ممبر پر چڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ممبر پر چڑھے, ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز کا طریقہ دکھایا. سجدہ کرنے کی جب باری آئی ممبر سے نیچے اترے, پھر آپ نے سجدہ کیا, پوری نماز آپ نے پڑھی, پھر آپ نے صحابہ سے یہ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, مجھے دیکھو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں تم ویسے نماز پڑھو. سبحان اللہ. اللہ کا شکریہ ادا کرو, ہم پوری کوشش کرتے ہیں ہماری نماز نبی کی طرح سے ہو, ہے نہیں بھائی؟ عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رول ماڈل بنائیں گے. عقیدے میں ہو گیا, عبادت میں ہو گیا. تیسرے نمبر پر معاملات بھی ہم نبی کی طرح سے کریں گے. کون سی چیز؟ ہم یہاں تک ٹھیک ہیں, عقیدے میں بھی کوشش کرتے ہیں, علماء آ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں, نماز میں بھی پیر سے پیر لگاتے ہیں سبحان اللہ, کندھے سے کندھا لگاتے ہیں, آمین زور سے بولتے ہیں, رفع الیدین کرتے ہیں, سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں. نماز بھی عبادتوں میں بھی کوشش کر رہے ہیں. تیسرے نمبر پر ایک چیز ہے اور وہ چیز ہے معاملات. کون سی چیز؟ یہاں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بہت دور ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہی الگ ہے اور ہمارا معاملہ ہی الگ ہے. آپ سے میں ایک چیز عہد لے کر اللہ سے دعا کر کے میں آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ. عہد کریں گے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ. معاملہ کسے بولتے بھائی؟ زور سے بولو. لین دین, لینا دینا, آپس میں کاروبار کرنا, آپس میں تجارت کرنا. قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت جو ہے پورے قرآن کی وہ لین دین کے بارے میں ہے, کیسے کاروبار کرنا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک حدیث بیان فرما دی سبحان اللہ لین دین کے بارے میں. التاجر الامین الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. امانت دار تاجر, سچ بولنے والا تاجر قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. کن کے ساتھ؟ لین دین. یہ معاملہ ذرا ہمارا خراب ہے میرے بھائی. اللہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کیسا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیسے کرتے تھے, لین دین کیسے کرتے تھے, اس میں بھی نبی کو رول ماڈل بناؤ انشاءاللہ. کوئی بزنس مین بننا چاہ رہا ہے, BBM پڑھنا چاہ رہا ہے, MBA کرنا چاہ رہا ہے, اللہ کے رسول کو دیکھو آپ کے اندر کیا چیز تھی انشاءاللہ کرو, اللہ ضرور کامیابی دے گا انشاءاللہ. کتنی باتیں ہوئی؟ چوتھی بات سبحان اللہ, اخلاق نبی کے ہوں, اس میں بھی رول ماڈل نبی ہوں. کون سی چیز میں؟ یہ بھی ہم ذرا پیچھے ہیں, معاملات میں ذرا پیچھے ہیں, اخلاق میں ذرا پیچھے ہیں. اس میں بھی اگر اللہ کے رسول کو ہم رول ماڈل بنا لیں گے تو اللہ ضرور کامیابی دے گا. اللہ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی قسم کھا کر گواہی دی ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. سبحان اللہ. وانک لعلی خلق عظیم. اللہ اخلاق میں بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال میرا ہے اچھے اخلاق
اگر کسی انسان کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں تہجد اور دن میں روزہ رکھنے والے سے زیادہ ثواب دے گا۔ اچھے اخلاق اگر کسی کے ہیں، سبحان اللہ، نبی نے کہا قیامت کے روز وہ میرے قریب ہوگا۔ اچھے اخلاق اگر کسی کے ہیں، نبی کے اخلاق کے جیسے، ترازو میں وہ سب سے وزن عمل ہوگا۔ میرا سوال ہے آج آپ بھائیوں سے، اچھے اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ اچھے اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ بولو بولو، کوئی مسئلہ نہیں، بولو۔ قرآن و حدیث پہ چلنا۔ جی ادھر، خالی پڑوسی کے ساتھ اچھا رہ گئے، امام کو گالیاں دیے تو اس کے اخلاق اچھے ہیں؟ امام کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس، جو آدمی گھر میں بیٹی کو نہیں ڈانٹ سکتا انہیں امام کو ڈانٹتا ہے کو۔ جی اچھے اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نبی کے اخلاق کیا ہیں؟ نبی کے اخلاق، ایک پٹھان صاحب جو ہے، پٹھان صاحب جمعہ کا خطبہ سنے، ایک آدمی کو مسلمان بناؤ اللہ تعالیٰ تمنا یہ نعمتیں یہ فضیلتیں دے گا۔ بڑی اچھی تقریر ہوئی، پٹھان صاحب کو جوش بھی آیا، جذبہ بھی آیا، مسجد کے باہر نکلے، ایک آدمی جا رہا تھا، اسے پکڑ لیے، چاقو نکال کو گردن پہ رکھے، بول کلمہ پڑھ۔ کیا بولے؟ کیا بولے اس کو؟ کلمہ پڑھ۔ بیچارہ گردن پہ چاقو ہے، بولا پٹھان بولیے کلمہ کیا ہے؟ وہ میرے کو نہیں معلوم، وہ میرے کو نہیں معلوم، کلمہ میرے کو نہیں معلوم ہے، پڑھ۔ کہیں ایسا تو نہیں؟ اچھے اخلاق بڑی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مل جائیں بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ پوری رات بھی اگر نبی کے اخلاق پر کہا جائے کم ہے، سبحان اللہ۔ بولتے کسے ہیں اچھے اخلاق؟ پہلے میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق عطا کرے، ایک۔ دوسرا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے اور آپ کے بچوں کو اللہ نبی کے اخلاق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ حسن اخلاق اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ کس کو بولتے ہیں اچھے اخلاق؟ انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ کس کو بولتے ہیں اچھے اخلاق؟ کس کو بولتے ہیں؟ چلو، بڑے علماء گزرے ہیں 100 سال میں، ان بڑے علماء نے، شیخ بن باز نے، شیخ ابن عثیمین نے، شیخ البانی نے، سارے اور بڑے علماء نے 3 چیزوں کو کہا، یہ 3 چیزیں اگر کسی میں پائی جاتی ہیں سمجھ لو اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور بھی ہیں مگر مین یہ 3 چیزیں، 3 چیزیں اگر کسی میں پائی جاتی ہیں تو اچھے اخلاق ہیں، اور سمجھ لو انشاءاللہ تعالی۔ کتنی؟ سب سے پہلے عربی میں علماء نے لکھا ہے کف الاذی۔ کیا لفظ ہے؟ کف الاذی۔ دوسرا ہے بذل الندى۔ تیسرا لفظ علماء لکھتے ہیں سبحان اللہ طلاقۃ الوجہ۔ اور بھی ہیں، مین یہ 3 ہیں، 3 چیزیں ہیں، اگر آپ عمل کریں گے تو میں اس کا اردو میں معنی کرتا ہوں۔ کون کون عمل کریں گے؟ بچے اٹھا رہے ہیں، بڑے اجماع کافی نہیں اٹھا رہے ہیں، ارادہ نہیں ہے عمل، سنے تو کئی کو بھائی عمل کرنا۔ جی اللہ جزائے خیر دے، آپ اللہ جزائے خیر دے۔ پہلا جو میں سنٹنس پڑھا ہوں، جو جملہ پڑھا ہوں، کف الاذی، اپنے طرف سے زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا۔ اچھے اخلاق میں پہلا لفظ کیا ہے؟ میرے طرف سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا۔ سبحان اللہ۔ آپ پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا جھبا لمبا ہے، سفید کپڑے پہنتے ہیں، ہمیشہ مسواک کرتے ہیں، بات کرے تو موتیاں جھڑتی ہیں، یہ سب بعد میں، سب بعد میں۔ پہلے نمبر پر آپ کی شخصیت سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی حرکتوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا۔ آپ نے وعدہ کیا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، انشاءاللہ کبھی ہم تکلیف نہیں دیں گے۔ تکلیف 2 طریقے سے ہے، اور دوسری تکلیف بڑی ہے ذرا۔ پہلی تکلیف ہے بدن کی تکلیف، کوئی مار دیتا ہے تکلیف ہوتی ہے، کچھ بول دیتا ہے تکلیف ہوتی ہے، ایک یہ ہے۔ دوسری ایک تکلیف ہے ذہنی تکلیف، اس کو بولتے ہیں مینٹلی ٹارچر کرنا۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ مینٹلی ٹارچر کرنا۔ یہ اس سے بڑی تکلیف ہے۔ اگر آپ بڑے آدمی ہیں اور آپ کسی کو تکلیف پہ تکلیف دے رہے ہیں، پھر آپ کے اندر نبی کے اخلاق نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں، ساری زندگی میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بچے کو عورت کو مارے نہیں، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اپنی ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیے۔ اور ایک چیز ہے نبی کی، کبھی اپنے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیے۔ سبحان اللہ۔ عورتوں میں بات آئی ہے، سنا میں، کچھ میری بہنیں بھی الحمدللہ یہاں موجود ہیں، میری بہنوں سے گزارش ہے، سبحان اللہ، خاص طور سے نئی بچی کو شادی کر کے لے کر آتے نہیں، 6 مہینے 1 سال، کچھ گھروں میں ماشاءاللہ اچھے بھی ہیں مگر کم ہیں، میجورٹی ایسی ہے ذہنی طور پہ بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ اٹھاتے ہی یہ سکا، ایسو کیا بولتے ہیں، یہ سکا کو بھیجے تمہارے ماں باپ، یہی سکھا کر بھیجے تمہارے ماں باپ، ہر بات پر ماں باپ ماں باپ ماں باپ، ہر بات پر ماں باپ۔ اور ایک چیز ہے سبحان اللہ، نبی کے اخلاق میں یہ بھی ہے، کبھی کسی کو منحوس بھی نہیں سمجھنا، کسی کو بولو، کسی کو منحوس نہیں سمجھنا۔ ایک لفظ ہمارے پاس تو بولتے ہیں، ہاں بولتے ہیں تو بولو، بولتے ہیں گھر کو، نہیں تو نکو۔ اگر کام آج خراب ہو رہا ہے اور خراب ہو رہا ہے اور خراب ہو رہا ہے، آدمی کیا بولتا ہے، کس کی صورت دیکھو، کس کی صورت دیکھو، اٹھا کہ میں آج کس کی صورت، یہاں بولتے کیا، یہاں بولتے ہیں جی ہاں، مطلب یہ ہے انہیں منحوس تھا جسے میں دیکھا۔ اور ایک لفظ ہے تکلیف کے اندر، وہ بچی آئی گھر میں، وہ آنے کے بعد اگر کاروبار کم ہو گیا، اگر کسی کا حادثہ ہو گیا، اگر کوئی بیمار پر بیمار ہو گیا، باقاعدہ یہ بولا جاتا ہے جب سے یہ بچی آئی ہے تب سے ہمارے گھر میں حادثات ہو رہے ہیں۔ ہو رہا ہے یہ گھروں میں چل رہا ہے؟ نہیں ہونا۔ یہ پہلا لفظ ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اللہ ہمارے اندر عطا فرمائے، اور اخلاق کے اندر ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 2 چیزیں میں نے عربی میں کہی ہیں، بولوں ترجمہ اس کا یا ختم کروں؟ جی ترجمہ بولوں اس کا؟ جی نہیں، لوگ ایسا لگتا ہے ذرا تھک گئے ہیں، ذرا تھک گئے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں شیخ؟ ختم کر لیتے ہیں۔ شیخ کیا بولتے ہیں؟ شیخ اولا، شیخ آخر، جی کیا بولتے ہیں؟ ختم کر لیتے ہیں، 5 منٹ پہلے ختم کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم۔ جی سیکنڈ لفظ ہے، اچھے اخلاق میں یہ ہمارے اندر آنا چاہیے انشاءاللہ۔ دوسرا لفظ ہے بذل الندى۔ کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ بذل الندى۔ اس کا اردو معنی ہے اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے، آپ کی ضرورت پوری ہو کر آپ کے پاس بچ رہا ہے، غریبوں میں بانٹیے۔ بخیل آدمی کے اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مومن نہیں ہے جس کے گھر میں پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا جو پڑوسی ہے وہ بھوکا سوئے۔ یہ کیسا ہمارا میں مسئلہ زمانہ دیکھتا ہوں، بڑا بھائی بڑا مالدار ہے، چھوٹا بھائی غریب ہے، سبحان اللہ، یہاں نعمتوں پر نعمتیں، کپڑوں پر کپڑے، جوڑوں پر جوڑے چل رہے ہیں، چھوٹے بھائی کے گھر میں کبھی پوچھ کر بھی نہیں دیکھا جاتا۔ اور شادیوں میں نے دیکھا ہے، جی ہاں، مالدار جو بڑا بھائی ہے یا چھوٹا بھائی جو بھی ہے، ساری دنیا کو رخا دے کو آتا ہے، اپنے قریبی بھائی کو بلاتا نہیں۔ اسے پوچھے تو مجھے معلوم ہی نہیں میرے بھائی کے گھر میں شادی کب ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے، سبحان اللہ، میں تو ہمیشہ بولتا ہوں، آپ گوشت خریدنے کے لیے جا رہے ہو، جو بھی آپ خریدتے ہو، سبحان اللہ، 1 کلو 2 کلو 3 کلو 4 کلو جتنا بھی اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، آپ اس میں سے آدھا کلو کسی غریب کے لیے نکال لو انشاءاللہ۔ ہوتا کیا دل؟ ہوتا ہے دل؟ نہیں مانتا دل۔ یہ 3.5 کلو لینے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے شولڈر کا پیس اچھا ہے، وہ بھی میرے گھر کچھ ہونا، پھر لائن کا پیس اچھا ہے، وہ بھی میرے گھر کچھ ہونا۔ یہ ہمارا مائنڈ ہے۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو، آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ کے اخلاق اچھے نہیں۔ اس موقع پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ عز و جل جو بھی ہمارے بھائی آگے بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دعا کرو اللہ ان کی دنیاوی اور اخروی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ جو بھی میرے بھائی سبحان اللہ دل بڑا کر کے اللہ کے گھروں کو زمین دیتے ہیں، اللہ کے گھروں کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کے عوض میں
اللہ ان کی دنیا کی بڑی بڑی پریشانیاں اور آخرت کی بڑی بڑی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جی ہاں، یہ دوسری بات ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر بولنے کے لیے زیادہ میرے پاس وقت نہیں، ایک ہی چیز کہوں گا میں۔ قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے، جب موت سامنے آتی ہے، قرآن کہتا ہے موت جب سامنے آتی ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں قبل اس کے کہ موت آ جائے۔ جب موت سامنے آتی ہے انسان کیا بولتا معلوم؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی، انسان کہتا اے میرے پروردگار لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ ذرا ٹائم دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے۔ اللہ کیا کرے گا؟ وہ وقت کیوں مانگ رہا ہے؟ مرنے والا وقت کیوں مانگ رہا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھو، اپنا مت بولو۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اس کے بعد کیا ہے قرآن میں؟ اللہ اکبر، فاصدق واکن من الصالحین، اللہ یہ موت کا فرشتہ تھوڑی دیر موقع دے دے، اب جا کر پیسہ خرچ کر کے آؤں گا، اب جا کے صدقہ کر کے آؤں گا۔ اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ واکن من الصالحین کے بعد کیا ہے؟ فاصدق واکن من الصالحین کے بعد کیا ہے؟ تب تمنا کرے گا مرنے والا اللہ تھوڑا ٹائم دے دے، اب جا کے خرچہ کروں گا۔ تب اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ زور سے زور سے زور سے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ جاتی ہے کسی کو موقع نہیں دیا جاتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کیا عمل کرنے والے ہو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ دوسری چیز پر بھی عمل کرو، اللہ کے لیے عمل کرو۔ دو ہو گیا، تیسری چیز سب کر سکتے ہیں، نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، کریں گے تیسری چیز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ طلاقۃ الوجہ، کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ پہلی بار فلائٹ میں اندر گیا میں، پہلی بار زندگی میں، اتنا اچھا مسکراتے ہیں سامنے کھڑے ہو کر، ایسا لگتا ہے بچپن سے مجھے جان رہے ہیں وہ۔ کیسا لگتا ہے؟ کبھی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں اندر جانے کا موقع ملا، ایسا دیکھ کے مسکرا کے اتنی عزت کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ انہیں بچپن کا یار ہے میرا، اتنا احترام۔ پیسوں کے لیے مسکرا رہے ہیں، کس کے لیے؟ مسکراہٹ بھی پیسوں کے لیے ہے۔ میرے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سے بھی ملو، کسی سے بھی ملاقات کرو، دشمن سے بھی ملو، چہرے کے اوپر خوشی رکھو، چہرہ کھل کے ملو، سبحان اللہ، چہرہ کھل کے ملو، اسے دیکھ کے مسکراؤ، یہ بھی اچھے اخلاق ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں آ گئی، میجر چیزیں اخلاق میں آ گئی، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے، میں جانتا ہوں، میں بھی دوسرا درس ہے میرا، صبح میں ایک اور اب کا ایک درس ہے۔ میں نے کوشش کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ضروری کیوں ہے میں جانتا ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں کہی جا سکتی ہیں جو میرے سے چھوٹ رہی ہیں، آئندہ کسی انشاءاللہ موقع پر میں ضرور کہوں گا آپ کے سامنے۔ خاص طور سے ایک بات آپ لوگوں کے حوالے کر یہ مختصر درس میرا میں انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ترجمہ اردو میں سن لیجئے، نبی کی سیرت کو اس سے ملا لیجئے، بات ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مال میں۔ کس میں؟ کس میں؟ تمہارے ہی گھروں پہ بلڈوزر چلے گا، بلڈوزر تمہارے ہی گھروں پہ چلے گا، تمہارے مال میں تمہیں آزمایا جائے گا۔ فی اموالکم وانفسکم، اور تمہاری جان میں بھی تمہیں آزمایا جائے گا، لنچنگ سے مارا جائے گا، جگہ جگہ پہ تمہیں مارا جائے گا، تمہاری جان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ مال میں بھی آزمائش، اور کس میں آزمائش؟ جان میں۔ قرآن کا لفظ ہے وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور سنو گے۔ 2 لوگ بہت برا بولیں گے مسلمانوں کو، اتنا برا بولیں گے کہ مسلمان کو تکلیف ہوگی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو یہود ہیں اور نصارہ ہیں، اور مشرکین سے ایسی باتیں سنو گے، اذًا کثیرا، تمہیں بڑی تکلیف ہوگی۔ کبھی اللہ کے خلاف بولیں گے، کبھی قرآن کے خلاف بولیں گے، کبھی نبی کے خلاف بولیں گے، کبھی اسلام کے خلاف بولیں گے۔ جو کچھ اللہ نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائی، کرنا کیا ہے ایسے وقت پر؟
حالات حاضرہ کیا کرنا ہے ایسے وقت پر؟ نبی کی سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اللہ کے رسول کی سیرت، قرآن کی یہ آیت ہمیں اس موقع پر کیا سکھاتی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ مال میں آزمائش، جان میں آزمائش، اللہ کے خلاف باتیں، اسلام کے خلاف باتیں، جب یہ ماحول بنے گا ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ پروٹیسٹ کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، سامنے زندہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پیر کو ایک اونٹ سے، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ سے باندھ کر ایک اونٹ کو ادھر اور ایک اونٹ کو ادھر بھگایا جاتا ہے، اور جب وہ ٹائٹ ہو جاتی ہیں تو ابو جہل پوچھتا ہے ایک بار بولو اللہ ایک نہیں ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بولتی ہیں احد احد، بیچ میں زور سے مارتا ہے، دو ٹکڑوں میں بڑھ جاتی ہیں زندہ. اللہ کے نبی تھے وہاں، اسی شہر مکہ میں تھے، مارا گیا اس زمانے میں بھی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن میں پندھا ڈال کر پورے مکے میں گھسیٹا جاتا. لنچنگ جو آج دیکھتے نہیں، گھسیٹ گھسیٹ کے مارا جا رہا ہے، اس زمانے میں کیا گیا. نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پریشان کیا گیا. نبی نے کیا کہا؟ سیرت رسول سے ہمیں کیا دلیل ملتی ہے؟ کیا دلیل ملتی ہے؟ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ کرنا کیا ہے مسلمانوں کو؟ نبی کی زندگی سے ہمیں کیا چیز کرنے کے لیے ملتی ہے؟ ختم کر لیتے ہیں بات انشاءاللہ. کیا کریں گے ایسے موقع پر؟ کیا کریں گے؟ چلو میں ایسے ہی بول کے اڑ جاتا نا تو آپ کو اہمیت نہیں رہتی. کیا کرنا ہے ایسے موقع پر؟ اللہ نے کیا حکم دیا، نبی نے کیا کہا صلی اللہ. چلو اللہ کا کلام پہلے سن لو، پھر نبی کی حدیث سن لو، مجلس برخاست کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ عمل کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ. اللہ یہ کہتا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا. یہ اللہ کا فرمان ہے. وَإِن بولو نا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ نے کہا یہ صبر سے کام کرو. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ جوش میں ہوش نہیں کھونا، جوش میں ہوش نہیں کھونا، صبر سے کام کرو. سیکنڈ اللہ کا فرمان ہے وَتَتَّقُوا، اپنے آپ کو متقی بنا لو. سبحان اللہ. اپنی غلطیوں کی اصلاح کرو، اپنے آپ کو متقی بنا لو. یہ دو کام تم کرو گے، اللہ یہ کہتا ہے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت والے کام ہیں، یہی کام تمہیں کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کے کلام پر یقین ہے. دوسرا اللہ کا ہی ایک لفظ ہے، اگر تم صبر کرو اور تقوی کی زندگی گزارو. اب اللہ کا لفظ میں بولتا ہوں، لا يضركم كيدهم شيئا. بولو زور سے بولو سبحان اللہ. ان کی کوئی پلاننگ، اللہ کہہ رہا ہے ان کی کوئی پلاننگ تمہیں کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گی. وہ جتنی پلاننگ کرنا چاہے کرنے دو، تم صبر سے رہو، تقوی پر رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے طرف سے کافی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کافی رہے گا. یہ قرآن کی آیت. نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کی سیرت سے ان حالتوں میں ہمیں کیا دلیل ملتی ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. میں ایک لفظ پڑھ کر بات ختم کر دیتا ہوں. صبرن یا آل یاسر. کیا نبی کا لفظ؟ حضرت عمر مسلمان، ابو بکر مسلمان، حضرت علی مسلمان، سب کو ملا کے چلو جی ابو جہل کو مارتے ہیں. نہیں کیا آپ نے ایک ہی تعلیم دی، صبرن یا آل یاسر، صبر کرو آئے یاسر کے خاندان والوں، اللہ حالات بدلے گا انشاءاللہ. نبی کی تاریخ سے، سیرت سے ہمیں یہی دلیل ملتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں کہنے سے زیادہ، اللہ ہمیں سننے سے زیادہ، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ ہمیں معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عقیدے میں، عمل میں، عبادت میں، اخلاق میں، معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مسئلے میں نبی کو رول ماڈل بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر ہر وہ آدمی جو بیمار ہے اللہ اسے شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ہر وہ آدمی جو بیمار ہے اللہ اسے شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. نبی کی تاریخ سے یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے
اے اللہ ابو جہل کو یا عمر کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ تو مسلمان بنا دے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارا ہر وہ مسلمان بھائی جو شرک میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ اسے شرک سے بچائے، اللہ اسے شرک سے بچائے، اللہ اسے توحید کی دولت عطا فرمائے، اللہ اسے اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے قبر پرستی سے بچائے، اللہ ہر مسلمان بھائی کو ایسے عمل کی توفیق دے، اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔